خانہ کعبہ میں تقریباً 5 سال سے میں یہ پڑھا رہا ہوں۔ جو دوست آتے ہیں حج کرنے وہ سب کے سب کلاس میں بیٹھتے ہیں الحمدللہ۔ اصل میں قاعدۃ الحرمین کی خصوصیت اور اس کے لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے تقریباً ٹائم نہیں ہے، باقی تو سارے کام ہم کر لیتے ہیں۔ آج الحمدللہ اس سے لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ کوئی بھی دوست ہمارا جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا، یہاں تک کہ وہ الف با نہیں جانتا، اس کو انشاءاللہ ایک دن میں ہم قرآن پڑھنا سکھائیں گے۔ الحمدللہ پورے پاکستان میں کراچی سے لے کر آزاد کشمیر تک ہم قاعدۃ الحرمین کو لے کے نکلے ہیں، اور ہم نے تقریباً 7.5 لاکھ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچا چکا ہے۔ اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، کچھ نہیں مانگتا۔ لوگ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم ایک انتہائی خوبصورت روحانی اور عظیم درگاہ بابا فضل الدین شاہ کلیامی علیہ رحمہ کی درگاہ میں موجود ہیں، اور اس وقت ہم سجادہ نشین آستانہ عالیہ کلیام شریف صاحبزادہ سید محسن فقیر صاحب کی رہائش گاہ موجود ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے، یقیناً آپ سب کی خوش قسمتی ہے جو ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک ایسی خوبصورت شخصیت موجود ہیں، روح زمین میں سب سے مقدس مقام، عبادتوں کا مرکز جس کو کہا جاتا ہے خانہ کعبہ سے یہ تشریف لائے ہیں، وہاں کے معلم ہیں، اور ان کا تعلق بھی یہ بھی ہمارے لیے یقیناً قابل فخر ہے کہ ان کا تعلق بھی پاکستان سے ہے۔ جناب شیخ قاری عبد المنان ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب چلیں گے، ان سے مختلف سوالات کریں گے، قرآن کے حوالے سے، قرآن کی تعلیمات کے حوالے سے، ان کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے گفتگو کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت سے نوازا۔ بہت شکریہ آپ سب کا بھی، خاص کر پیر صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے اپنے یہاں پہ دعوت دی مجھے۔ سر، پاکستان کے کس علاقے سے آپ کا تعلق ہے، اور کتنے عرصے سے آپ خانہ کعبہ میں موجود ہیں اور اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ یہ اعزاز آپ کو کب سے حاصل؟ الحمدللہ میرا تعلق ملتان سے ہے، اور خدا فیملی سے تعلق ہے میرا، اور خانہ کعبہ میں تقریباً 5 سال سے میں پڑھا رہا ہوں۔ ویسے میں سعودی عرب میں 22 سال سے ہوں، لیکن خانہ کعبہ میں پڑھانے کا شرف 5 سال سے حاصل ہے۔ آپ کے حلقہ مدرس میں اگر ہم بات کریں، جو آپ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، جو آپ سکھاتے ہیں، کس نوعیت کی ہے؟ قرآن کے متعلق ہے، احادیث کے متعلق ہے؟ اس حوالے سے یہ اصل میں خاص کر قرآن کے متعلق ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے ہمارے بھائی تشریف لاتے ہیں سعودی عرب میں، تو وہاں پہ 90% لوگ ایسے آتے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ آپ بھی اپنے آس پاس نظر ڈالیں، کسی سے پوچھ کے دیکھیں کہ اگر 10 لوگ کھڑے ہیں تو ان میں سے 9 کو قرآن نہیں آتا۔ تو جو میری کوشش ہے وہ اسی پہ ہے کہ ہم کم سے کم وقت میں سامنے والے کو قرآن پڑھنا سکھائیں۔ اور وہاں پہ جو آپ نے سوال کیا کہ کون کون تشریف لاتے ہیں، کعبۃ اللہ ہے، آپ کو پتہ ہے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، یہاں تک کہ میری کلاس میں تو افریقہ کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، افریقن جو ہیں، کیونکہ اس قاعدے میں نا انگلش کا تھوڑا سا ٹیسٹ دیا گیا ہے، تو وہ لوگ بھی بیٹھتے ہیں، افریقہ، امریکہ، انگلینڈ، یہاں تک کہ تمام جو دوست آتے ہیں حج کرنے وہ سب کے سب کلاس میں بیٹھتے ہیں الحمدللہ۔ پیر صاحب ماشاءاللہ یہ قاعدہ ہم دیکھ رہے ہیں، قاعدۃ الحرمین، اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا کہ یہ آپ کی جو خدمت ہے ہمارے لیے یقیناً قابل لائق تحسین ہے، تو اس حوالے سے بھی تھوڑی تفصیلات سے آگاہ کریں۔ اصل میں قاعدۃ الحرمین کی خصوصیت اور اس کے لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے تقریباً ٹائم نہیں ہے، باقی تو سارے کام ہم کر لیتے ہیں۔
قرآن کے لیے ہم ٹائم نہیں نکال پاتے. یہ قرآن ایسی چیز ہے جس میں دیکھیں آپ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہ قرآن آسان ہے, کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. تو اس کو لے کے میں نے اس پہ کوشش کی. آج الحمدللہ اس سے لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہی تھی کہ یار آخر وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں. اس قاعدے میں آپ کو بتاؤں کہ 2 صفحے ہیں صرف آپ کے سامنے. ان 2 صفحوں پہ ہم قرآن پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے انشاءاللہ حج کے بعد ہم باقاعدہ یہاں پہ کلاسز کا انتظام کر رہے ہیں. تو کوئی بھی دوست ہمارا جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا, یہاں تک کہ وہ الف با نہیں جانتا, اس کو انشاءاللہ 1 دن میں ہم قرآن پڑھنا سکھائیں گے. یہ آپ سب کی دعاؤں سے, آپ والدین کی دعاؤں سے, اساتذہ کی دعاؤں سے. تو یہ ایک ایسا ہے کہ ہر مسلمان چاہے اس کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو, کسی بھی فرقے سے ہو, مقصد یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے. تو یہ انشاءاللہ میرے جیسے بھائی نے سوال کیا کہ ہم کون اس سے مستفید ہو سکتا ہے. ہر وہ شخص جو قرآن سے عشق کرتا ہے, قرآن سے محبت کرتا ہے, قرآن پڑھنا جانتا ہے, وہ سب اس کو آسان انداز میں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا, میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو مسلم امہ ہے, ہم سب کس طرح سے کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکتے ہیں؟ کہ ہم قرآن کی تعلیمات کو عام کریں تو اس اور اسلام کے جو ہمارے احکامات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائیں, ان پر عمل کرتے ہوئے کس طرح سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آپ سب کے سامنے ہیں. جیسا اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ رب العزت نے ذمہ داری لے لی قرآن کی کہ وہ اس کی حفاظت بھی وہ خود فرمائے گا. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. پوری امت میں تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھنا سیکھیں اور سکھائیں. آج ہم اپنے آپ سے ایک دوسرے سے نفرتیں کرتے ہیں, لڑائیاں کرتے ہیں, جھگڑے کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن سے دوری ہے. اگر ہم قرآن پہ عمل کر لیں, قرآن پڑھ لیں, اس پہ عمل کریں, اس کا ترجمہ پڑھیں, تو مجھے امید ہے کہ بہت ساری چیزوں سے ہم بچ جائیں گے. پاکستان میں آپ آئے ہوئے ہیں, پاکستان میں آپ کی جو سرگرمیاں ہیں, دعوت سرگرمیاں, وہ کس طرح کی ہیں؟ الحمدللہ پورے پاکستان میں کراچی سے لے کر آزاد کشمیر تک ہم قائدۃ الحرمین کو لے کے نکلے ہیں, اور ہم نے تقریباً 7.5 لاکھ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچا چکا ہے. یعنی اس کی کلاس ہم دے چکے ہیں. جو میرے دوست احباب ہیں, رانا زبیر صاحب ہیں, اور بھی دوست ہیں, تو ان سب کو پتہ ہے. تو میرا مقصد صرف قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے, تو اسی کے اوپر ہی میں فوکس کرتا ہوں. ریلیونٹ ہے کہ آپ دیگر بہت سے ممالک میں بھی گئے ہوں گے, تو پاکستان میں چونکہ آپ کا تعلق بھی ہے, تو یہاں کے جو لوگ ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کے کتنے نزدیک ہیں, اور ان کو کون سی ایسی کمیاں ہیں جو دور کریں تو وہ قرآن سے اٹیچ ہو جائیں؟ جی بالکل, یہ سوال آپ کا بہت اچھا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ بھی ہم نے کلاس کا نام لیا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں, ہزاروں لوگ ہمارے قریب آ جاتے ہیں. یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہر مسلمان بہن بھائی سب قرآن پڑھنا چاہتے ہیں, لیکن اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھ پائے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا. اب کسی سے اگر میں پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ نے آج تک قرآن کیوں نہیں پڑھا, تو کہتے ہیں قرآن ہے مشکل, ہم کیسے پڑھیں. حالانکہ ہم آپ کے سامنے یہ سسٹم لے کے آ رہے ہیں کہ چند گھنٹوں میں ہم آپ کو قرآن پڑھنا سکھا سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. آخر میں ہم دعا بھی کریں گے, لیکن اس سے قبل ہم سجادہ نشین آستانہ عالیہ کلیام شریف صاحبزادہ سید محسن فقیر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر جو ہمارے خوبصورت مہمان آئے ہوئے ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کریں اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں. ارسلان بھائی بہت شکریہ, آپ کی وساطت سے پہلے بھی پیغامات جاتے رہے, تو اب بھی آپ اس معاملے میں بڑی معاونت کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کے لیے, آپ کے والد صاحب کی صحت کے لیے دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری خوش بختی ہے کہ حرم پاک سے ہمارے لیے نہایت ہی محترم, انتہائی محترم جناب قاری عبد المنان ناصر صاحب تشریف لائے ہیں. انہوں نے ہماری عزت افزائی کی ہے. چونکہ مشن ہمارا ایک ہی ہے, یہ بھی اللہ کی پیغام کو عام کر رہے ہیں, ہم بھی یہاں اس آستانے میں اس سلسلے کو اسی انداز سے پھیلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مشن کو بھی اور ہمارے مشن کو بھی کامیابی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم اس قابل کر دے کہ اللہ تعالیٰ کے صحیح معنوں میں
قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دیگر جتنے ان کے ساتھ، کیونکہ ہمارا محبتوں کا سارے مرکز ہیں، زبیر بھائی ہیں، ان کے والد صاحب بھی موجود ہیں، جناب سرکار کے والد صاحب بھی ساتھ تشریف فرمائے ہیں، چھوٹا بچہ بھی ہے، اور بھی دوست احباب یہ موادہ سٹی والے بھائی ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس قافلے میں آئے ہیں اور اس مشن کو ساتھ لے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنے کی اور ان کی جو بھی تعلیمات ہیں اس پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم جو بھی آستانے ہیں ان کی بھی تعلیمات کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے مشن کو کامیاب اور کامران کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شران بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسے شخص سے آج ہماری ملاقات ہوئی ہے، زیارت ہوئی ہے، جو کہ بیت اللہ کے اندر قرآن عظیم کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور پھر دوسری خوش نصیبی ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ ہمارے پاکستانی ہیں۔ تو ماشاءاللہ میں سائیں محسن فقیر صاحب کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اس موقع پر مجھے یاد کیا، بلایا، اور ہم یہاں تشریف لائے درگاہ سائیں فضل الدین اپنا بابا فضل الدین شاہ کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ، اور آج ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اور سب سے جو زیادہ خوشی ہوئی ہے مجھے وہ یہ کہ انہوں نے یہ جو قاعدہ حرمین ایک قرآن پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ جو لوگ اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، یقیناً انہوں نے بڑے کانفیڈنس سے یہ بات کہی کہ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ان کو ہم یہ 2 صفحے پڑھا کر پورا قرآن پڑھا دیں گے۔ تو یہ بڑی بات بھی انہوں نے منٹوں کا بتایا، ہاں، منٹوں میں بتایا ہے، تو بڑی بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس ملاقات کو خوش آئند بنائے، اور ہمیں بھی اور ان کو بھی قرآن کی خدمت، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں حرمین شریفین کے عظیم قاری محمد شیخ قاری محمد عبد المنان ناصر صاحب زیدہ اقبالہ سے ملاقات ہوئی۔ پوری دنیا کا مسلمان تڑپتا ترستا ہے کعبۃ اللہ کی دید کے لیے، مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے، اور وہاں جو خدمت قرآن کرنے والی شخصیت ہے، آج وہ دربار عالیہ بابا جی کلیامی علیہ رحمہ کے دربار پر، اور بالخصوص سائیں محسن فقیر صاحب کے آستانے پر ان کی ملاقات بھی ہوئی، ان سے گفتگو بھی ہوئی۔ الحمدللہ انہوں نے جو قرآن کا بیڑا اٹھایا ہے، اور انہوں نے کہا بلا تفریق، بغیر کسی مسالک کے، کوئی بھی ہو، ہم نے دعوت قرآن دینی ہے۔ یہی امت میں اتفاق اور اتحاد کی ایک ضرورت کا اہم پہلو ہے کہ جب ان سارے جھگڑوں سے نکل کر بندہ قرآن کے نیڑے آئے گا تو یہ فتنے خود بخود ختم ہو جائیں گے، چونکہ ہم اپنی اپنی بولیاں بولتے ہیں۔ جو اللہ کی بولی ہے، نبی پاک کی بولی ہے، اس پہ آ جائیں گے تو اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ بڑی کاوش ہے، اور ہمارے لیے یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ وہ ہمارے پاکستان سے تعلق ہے ان کا، اور کافی عرصے سے خدمت کر رہے ہیں، اور انہوں نے دعا بھی فرمائی ہے اور کہا ہے کہ آئندہ بھی دعا گو ہوں گا۔ اور وہ پاکستان کے اندر بھی انہوں نے فرمایا جیسے کشمیر سے پورے پاکستان کے اندر ہر جگہ وہ اس تحریک کو عام کر رہے ہیں جو تحریک قرآن ہے۔ اللہ پاک ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور اس آستانے کو جو اب میرا اور آپ کا سبب بنا ان سے ملاقات کا، اللہ اسے بھی سلامت فرمائے، اور بابا جی کلیامی علیہ رحمہ کی ہم سب کو فیضان عطا فرمائے، ہم سب کو قرآن کے نیڑے فرمائے، قرآن کی محبت عطا فرمائے، قرآن سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کما حق ہو، جس طرح قرآن پڑھنے کا حق ہے، ہم سب کو اس طرح اسے سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ۔ آخر میں قبلہ آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ خصوصی دعا یہاں پر جو موجود ہے امت مسلمہ کے لیے، آج آپ جیسا جانتے ہیں اس کے متعلق میں ان سب سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن اس سے قبل میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خصوصی دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء۔ اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین۔ الہنا وخالقنا ورازقنا، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا۔ اللهم يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا وأزواجنا من النار،
रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीन मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन अल्लाहुम्मा आनिस वहशतना फ़ी क़ुबूरिना अल्लाहुम्मा अरहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम अल्लाहुम्मा अरहमना बिल क़ुरआनिल अज़ीम रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीन मिन क़ब्लिना व इज़ा मरिज़तु फ़हुव यशफ़ीन व इज़ा मरिज़तु फ़हुव यशफ़ीन व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुव शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुअमिनीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। आमीन। माशाल्लाह हमारे साथ मुअल्लम खानाकाबा जनाब अल शेख कारी अब्दुल मन्नान नासिर साहब मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नई शख्सियात नया मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। खुदाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। से फलस्तीन